بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک اینڈ قرآنی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری نیک دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے اور دین و دنیا کی خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ اسلامک اینڈ قرآنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو سورہ مزمل کے حوالے سے مختلف قسم کے وظائف بتائیں گے، جس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ ہر وظائف کی برکت سے آپ کو کامیابی ہوگی اور یہ وظائف ضرور کیجئے گا۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظائف ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کے پڑھنے والے کی ایک اپنی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کے پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج بتایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر بیماری سے شفا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور خاص طور پہ سورہ مزمل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتے وقت جو بھی سوچتا ہے، جیسا سوچتا ہے، اللہ پاک اس کو اسی سوچ کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جیسا بھی وہ چاہتا ہے وہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں، سورہ مزمل کا کوئی سا بھی وظیفہ آپ کریں، تو اس وقت آپ نے اللہ پاک سے اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھا گمان رکھنا ہے اور کامل یقین خاص طور پر مضبوط رکھنا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ وظائف کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیں ناظرین وظائف کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے درمیان میں 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے رائی کے دانے لے لینے ہیں تھوڑے سے اور ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ جب دم کر لیں گے تو پھر ان رائی کے دانوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ جیسے آپ وہ رائی کے دانے جلتے چلے جائیں گے تو آپ کے دشمن جو ہے وہ مغلوب ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا وہ زیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین سورہ مزمل کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بیماری سے نجات مل جائے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی اور وہ شخص صحتیاب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد اور آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس بیمار پر آپ نے دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی اور یہ عمل آپ نے ہر روز کرنا ہے بلا ناغہ جب تک کہ وہ بیماری ہے، اس وقت تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا کہ وہ بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین سورہ مزمل کا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حاکم کی وجہ سے پریشان ہے یا کسی افسر کی وجہ سے پریشان ہے یا کسی ظالم آدمی کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اس حاکم کے پاس یا افسر کے پاس جائے یا اس ظالم آدمی کے پاس جائے تو وہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر وہ اس حاکم یا افسر کے اوپر دم کر دے۔ انشاءاللہ اس حاکم یا افسر کے پاس جائے گا تو اس کو وہ حاکم اور یا افسر اس سے عزت سے پیش آئے گا۔ ناظرین سورہ مزمل کا چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدمہ ختم ہو جائے یا اس کی قید ختم ہو جائے، کسی بھی قسم کا مقدمہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ مزمل کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے۔ انشاءاللہ اس کی قید
سے اس کو فوراً رہائی مل جائے گی، اور اس کا اگر کسی بھی قسم کا مقدمہ ہوگا تو جلد از جلد ختم ہو جائے گا وہ مقدمہ۔ ناظرین، سورہ مزمل کا 5واں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہوں اور وہ مر جاتے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر سپاری یعنی کہ چھالیا کا جو بڑا گول چھالیا ہوتی ہے وہ لے لے، اور 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اس پر دم کرے اور چھالیا کے بیچ میں سوراخ کر کر ڈوری سے بچے کے گلے میں ڈال دے تو انشاءاللہ اس کے بچے کی زندگی لمبی ہو جائے گی، اور اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو صحت و زندگی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، سورہ مزمل کا 6واں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر اچانک کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو اور وہ پریشانی میں گر گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 21 روز تک سورہ مزمل اس طرح پڑھے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے درمیان میں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور یہ عمل اس نے 21 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کسی بھی قسم کی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سورہ مزمل کا 7واں وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بچیوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے آنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، 8واں وظیفہ اس شخص کے لیے ہے جس کی اولاد نافرمان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے اور اس کا کہنا مانے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کیا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا بچہ فرما بردار ہو جائے گا اور اس کا ہر کہنا مانے گا۔ سورہ مزمل کا وظیفہ نمبر 9 اس شخص کے حوالے سے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق روزی میں فراوانی ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کے رزق روزی کے حوالے سے برکت ہو اور ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے رزق روزی کے حوالے سے، تو اس کو چاہیے کہ نماز ظہر کے بعد وہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر رزق روزی کے حوالے سے دعا کیا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیبی راستے بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوگا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، سورہ مزمل کا وظیفہ نمبر 10 یہ ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کے حصول کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور 21 مرتبہ ہر روز 21 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور یہ عمل اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ کوئی خوشخبری نہ مل جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے یہاں اولاد ہو جائے گی۔